پاک آرمی کے بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے کو کئی دن گزر گئے ہیں، مگر ملک دشمن عناصر اس حادثے پر پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کا مقصد افواج پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے دو رخ ہیں۔ پہلا، من گڑت افواہوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ ہیلی کاپٹر گرایا گیا ہے، اور دوسرا، پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم، جس سے شہداء کے لواحقین اور پوری قوم کی دل آزاری اور تکلیف ہوئی۔ ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ جھوٹ پھیلایا گیا اور سچ آخر ہے کیا۔ 1 اگست کی رات یہ خبر ہر پاکستانی کے لیے فکر کا باعث بنی کہ افواج پاکستان کا ہیلی کاپٹر بلوچستان میں سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں پاک آرمی کی 12 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت تمام 6 افسران اور اہلکار شامل تھے، جس کے لیے ریسکیو آپریشن شروع ہوا۔ اب اسی دوران افواہ سازوں اور ملک دشمنوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا گیا۔ پہلے مرحلے میں جعلی ویڈیوز عام کی گئیں، کہیں اور کی ویڈیو کو اس حادثے سے جوڑ دیا گیا، اور پھر عوام کو اپنی ہی فوج کے خلاف ورگلانے کے لیے مبالغہ اور قیاس سرائیوں پر پوسٹ کی بھرمار ہو گئی۔ 2 اگست کو پوری قوم کو یہ بری خبر ملی کہ ہیلی کاپٹر میں سوار سبھی افسران شہید ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے موسیٰ گوٹ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہوا۔ اب ذرا نوٹ کریں کہ حادثے کی جائے وقوع وہ دشوار ترین علاقہ ہے جہاں تک رسائی انتہائی دشوار اور مشکل ہے، لیکن پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کیسے عوام کو گمراہ اور بدگمان کرتے ہیں، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے۔ انڈین اسپانسر تحریک بلوچ ریپبلکن آرمی نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس نے ہیلی کاپٹر کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے اس وقت نشانہ بنا کر گرایا جب وہ نچلی پرواز کر رہا تھا۔ موسیٰ گوٹ وہ علاقہ ہے جہاں BRA کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، لہذا پہلے ہی مرحلے میں یہ دعویٰ زمین بوس ہو گیا۔ پھر جہاں ہیلی کاپٹر حادثے کی زد میں آیا وہاں گاڑی جا ہی نہیں سکتی، اور یہ بات تو سبھی کے علم میں ہے کہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کو لانے لے جانے کے لیے گاڑی کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ اس شرانگیزی اور جھوٹی افواہ کو جس ٹویٹر ہینڈل سے عام کیا گیا وہ واقعے کے اگلے دن بنایا گیا۔ انڈین میڈیا نے پاکستان کو بدنام اور کمزور کرنے کے لیے انہی جھوٹی افواہوں کا سہارا لے کر تواتر کے ساتھ اسے نشر کرنا شروع کر دیا۔ ادھر دوسری جانب حادثے میں شہید ہونے والے فوجی افسران اور افواج پاکستان کے خلاف بھی باقاعدہ مہم شروع کی گئی۔ جب ISPR کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ حادثے کے بعد لواحقین ایک کرب سے گزر رہے تھے، لیکن حادثے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، جس کے باعث دل آزاری ہوئی۔ شہداء کے لواحقین کو اس سے بہت دکھ ہوا۔ خبریں تو یہ بھی گردش رہیں کہ حادثے کے بعد ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر فوج کے خلاف زہر اگلا گیا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ صدر عارف علوی کو اسی بنا پر نماز جنازہ میں شرکت سے دور رکھا گیا، جس پر انہیں اب باقاعدہ پیغام دینا پڑا کہ فوج اور حادثے کے خلاف نفرت انگیز ٹویٹس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہداء کے جنازے میں ان کی شرکت نہ کرنے سے غیر ضروری تنازع کھڑا کیا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غمزدہ لواحقین کو اس بات کا دکھ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت اس ہیلی کاپٹر حادثے کو کیسے منفی رنگ دیا گیا۔ دوسری جانب ایک اور فیک ٹویٹر اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ اس ہیلی کاپٹر کو US ڈرون نے نشانہ بنایا۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ شرپسندوں نے دونوں واقعات کو ایک ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی، اور یہاں تک جھوٹا دعویٰ کیا کہ افغانستان میں ڈرون حملے میں پاکستان نے سہولت کاری کی، جبکہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ القاعدہ کے ایمن الظواہری پر ہونے والا ڈرون حملہ قازقستان ایئر بیس سے کیا گیا، جس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی سیاسی قیادت اس پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیتی، لیکن وہ اس وقت خود آپس میں الجھی ہوئی ہے۔ اقتدار پر قابض ہونے کی جنگ جاری ہے، ایک دوسرے پر الزاموں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن ممالک اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کو بہترین اور مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام اس قسم کے پروپیگنڈے سے دور رہیں، بلکہ ان کو آگے بڑھانے سے پہلے تصدیق کر لی جائے کہ ان میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ بے بنیاد مفروضوں اور جھوٹی افواہیں پھیلا کر دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے ان محافظوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں جو ہر مشکل اور دشوار صورتحال میں ملک کی دفاع، سالمیت اور مضبوطی کے لیے ہر دم چاق و چوبند رہتے ہیں۔